السلام علیکم. جیسے اب آپ ایز اے لیڈر کے موجود ہیں تو میں خواہش کروں گا کہ آپ میرا پورا سوال سنیں, اس کے بعد جواب دیں. جیسا کہ آپ نے اس چیز کو مانا ہے کہ آپ NET سے پڑھے ہیں, آپ نے انجینئرنگ کی ہے, اور آپ اس دور میں اسلامی جمیعت طلبہ میں بھی اپنا وقت گزار چکے ہیں. اس کے بعد آپ جہاد افغانستان میں انوالو رہے, پھر واپس آئے تو صوفیزم کی طرف آپ کا رجحان مار گیا. پھر یوسف نامی بندے کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہو گئی اور آپ اسی کی ایک سیکیورٹی ایجنسی کے مینیجر تھے. ٹھیک ہے, یہ یوسف وہی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, توہین رسالت کے کیس میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور اسی دوران اس کو قتل کر دیا گیا. اب جتنی دیر تک اس کا کیس چلتا رہا اس کی پیروی کے اندر آپ آگے تھے, اور یوسف صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے آپ کو اپنا نائب منتخب کیا اور کہا گیا کہ اس کی پیروی کرو میرے بعد میں. اس کے لیے ان کے عوامی اجتماع کے اندر اقرار موجود ہے اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور آپ کی اسپیچ بالکل اسی آواز میں موجود ہے. یہ ہماری ریکارڈ چیزیں ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا تھا ٹی وی چینل کے اوپر, آپ نے علماء کرام کے ایک بہت بڑے طبقے کو فرعون سے تشبیہ دیا کہ نہیں جو مکے فرعون ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ بتوں کو کچلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اس طرح کے آپ کے الفاظ تھے. میرے خیال میں یہ وہی علماء کرام ہیں جنہوں نے تحریک ختم نبوت چلا کے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی ثابت کیا تھا. ایک سوال پورا کرنے دینا. اس کو جھوٹا نبی ثابت کیا تھا اور اس تحریک میں بے شمار شہداء شامل ہیں. یہ بھی دین کا مسئلہ ہے. یہ اور اس تحریک کے اندر بھی بے شمار شہداء شامل تھے, اور توہین رسالت کا ایکٹ بھی اسی تحریک کے نتیجے میں بنا تھا. اور آج وہی علماء کرام آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یوسف علی کذاب کے خلیفہ ہیں. آپ کی شخصیت میرے سامنے ڈاؤٹ فل ہے, لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں, خلافت آنے والی ہے. خلافت کون لے کے آئے گا؟ کیا وہ آدمی جس نے لال مسجد کی معصوم بچیوں کے اوپر بمباری کی تھی؟ کیا وہ آدمی جو آج بھی قبائل مسلمان بچوں کو کچل رہی ہے؟ اس آدمی کے ذریعے آپ اسلامی نظام اس ملک کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں. اور میرا آپ سے سوال ہے کہ میں نے بحیثیت ایک طالب علم دیکھا ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر کوئی بھی تجزیہ نکال رہا ہے, وہ حکومت کے خلاف کچھ بولتے ہیں اس کی پابندی لگ جاتی ہے. آپ وقت کے حکمرانوں کو لانتی بھی کہہ رہے ہیں, حرام خور بھی کہہ رہے ہیں, فرعون بھی کہہ رہے ہیں, آپ پھر ہمارے تصویر میں موجود ہیں. یہ کس کوڈ کے برابر دیکھیے, پہلے سوال کا جواب تو ہم دے چکے ہیں. میرا خیال آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ریپیٹ دس نو. اور دیکھیے, میں بڑے ریسپیکٹفلی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں جھوٹ, پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن اور غلط فہمی پہ مبنی ہوتی ہیں. آج تک اللہ کے خود یہ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے, اس کا جواب سننے کے لیے ہزاروں لوگ ہمارے پاس آ چکے ہیں. آج تک کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ جواب سننے کے بعد میں مطمئن نہیں ہوا. آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں, آپ ہمارے پاس تشریف لائیے. جو کچھ آپ نے کہا ہے 90% خرافات اور جھوٹ ہے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اف یو ہیو سو کانفیڈینس آن واٹ یو آر سیئنگ, کم اوور ٹو می. خرافات اور جھوٹ ہے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اف یو ہیو سو کانفیڈینس آن واٹ یو آر سیئنگ, کم اوور ٹو می. پھر جو جھوٹے کی سزا ہو وہ ہم ریکارڈ کر کے دنیا کو سنا دیں گے. اف یو ایگری, ایکسپٹ مائی چیلنج, کم اوور. کیونکہ یاد رکھیے گا جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ مجھے کافر ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو مسلمانوں کو کافر ہونے کا فتویٰ دے اور وہ اللہ کافر نہ ہو تو فتویٰ اس پہ لوٹ کے واپس آتا. So you be very careful what you are saying. I'm challenging you. You want to come over to my office? It's an open challenge in the open house. Lihada, you have no right whatsoever now to confuse others and spread disinformation and truth which has been fed to you. I don't use these harsh words, but I know where this is coming from. That's why I'm talking to you directly on this. Second thing is, سوال انہوں نے یہ کیا کہ ہم خلافت کس کے ذریعے لے کر آئیں گے. ہم نے کب کہا ہے یہ بات کہ ہم یہ خلافت پر نعوذ باللہ پرویز مشرف کے ذریعے لانا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں سے زیوم کر لیا کسی نے؟ اور پھر یہ تیسری بات کہ ہمیں کیوں نہیں اب تک انہوں نے قتل کیا جب ہم حکومت کے خلاف اتنی بات کرتے ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے. سوال ہم ان سے یہ کرتے ہیں کہ
ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. زندگی اور موت، عزت آبرو، جان مال سب میرے رب کے حوالے. نعوذ باللہ ہمیں زندگی اور موت دینے والے CIA، زرداری، رحمان مالک نہیں ہیں. اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی تو علامہ اقبال کو شہید کرتے تھے. قائد اعظم پر قاتلانہ حملے کیے گئے لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. اور آپ کو کیا پتا کہ میں کس قسم کی زندگی گزارتا ہوں، کتنے تھریٹس ہیں ہمیں، کس طریقے سے موو کرتے ہیں، کس طرح ہم ٹریول کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ نے نام میں گھٹیا بنایا، نہ بزدل نہ بغیرت. ہم آخری سانس تک اذان دیں گے. جس طرح یہ لوگ زندگیوں سے پیار کرتے ہیں اس طرح ہم اپنی موت سے پیار کرتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور انشاءاللہ العزیز we live with dignity and inshallah one day you will see we'll die with honor. آپ کو اعتراض کرنے اتنا ہے ہمارے اوپر ہم زندہ کیوں ہیں ابھی تک. انشاءاللہ اللہ ہمیں جب تک چاہے گا رکھے گا، لیکن ہماری اللہ سے درخواست یہ ہے کہ کم از کم دہلی کے اوپر جھنڈا تو ہمارے ہاتھوں لگوا دے. امان بھائی پلیز، ذکی بھائی، ذکی بھائی پلیز، PKTH کی پوری ٹیم، براس ٹیکس کی پوری ٹیم، اماد بھائی پلیز اگر آپ بھی یہاں پہ آ جائیں. عارف بھائی آپ بھی پلیز یہاں پہ آ جائیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بوائز اینڈ گرلز، دس از دا 4th ایونٹ آئی بین ڈوئنگ ود زید صاحب. تیسرے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ایونٹ ہوا ہے. بھائی کا سوال کا جواب میں پرسنلی لے کے گیا ہوں. مجھے برا لگا، مجھے رونا آیا پیچھے کھڑے ہو کے کہ انہوں نے ایسی بات کی. سر میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہوں گا یہ کہ پلیز ان شکلوں کو آپ دیکھ لیں. یہ امان پہ، یہ پاکستان کا خدافظ تحریک ہے، شہزاد پہ یہاں پہ آ رہی ہے. 4-5 اسٹوڈنٹس ہیں. میں 22 سال کی عمر کو، میرے سے 2-3 سال بڑے ہوں گے یہ لوگ سے. ان لوگوں میں وہ جذبہ جواب بھی نہیں تھا. ان لوگوں نے کھڑے ہو کے 2,50,000 بندوں کو اس سائبر وارڈ پہ، فیس بک جو کہ CIA مانیٹرڈ ہے اس پہ یہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں. ڈیلی کی کچھ تھریٹس ملتی ہیں. ابھی آپ کا پوچھنا یہ کہ خلافت کون لے کے آئے گا؟ خلافت زید صاحب نہیں لے کے آئیں گے، خلافت آپ لے کے آئیں گے اگر آپ یقین ہوگا. آپ میں یقین نہیں ہے، مجبوری ہماری. ہمارا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. ہم میں سے کسی شخص نے یہاں پہ آپ کو کوئی نظر آیا ہو کہ ہم نے کسی انڈیویجول کی، کبھی میں 3 مہینے ہو گئے اس کے ساتھ کام کروں، میں زید صاحب کے لیے کام نہیں کر رہا. میں نے کبھی یہ بات پروموٹ نہیں کی زید صاحب اچھے انسان ہیں. کبھی اس بارے میں آپ نے کسی کے منہ سے سنا ہو کہ ہم نے کہا کہ زید صاحب اچھے انسان ہیں. ہماری بات صرف اور صرف پاکستان سے شروع ہوتی ہے، پاکستان پہ ختم ہوتی ہے. کبھی سنا آپ نے ہم نے عمران خان کی تعریف کی ہو یا جنرل کیانی کی، کسی کی بھی تعریف کی ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہم نے کہیں پہ نام لیا ہو؟ میری آنکھوں میں، ان کی آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ امت بنائیں گے. زید صاحب قبول نہیں، ہمیں قبول ہے، ہمیں بھی قبول نہ کریں. نو ون، یہ میری بات یاد رکھنا، انڈیویجول اسٹیٹ کازز لیو آن. آپ لوگوں کا نام یاد رہے گا. 50 لاکھ شہید ہوئے، کتنوں کے نام آپ کو پتہ ہے؟ اتنا یاد ہے 50 لاکھ شہید ہوئے. یہ جو روز کے 100 بندے مر رہے ہیں نا، یہ پیس ٹائم کیجولیٹیز نہیں، یہ وار ٹائم کیجولیٹیز ہیں. اور ہم بٹیں گے آج تک صرف اور صرف اسی بات پہ. ہم لوگ پھنسے ہوئے آج تک صرف اور صرف اسی بات پہ کہ تم شیعہ اور میں سنی ہوں، تم سید اور میں آرائی ہوں. ذاتوں باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر اسلامی جمعیت میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی کسی پارٹی میں پھنسے، کوئی کسی پارٹی میں پھنسے. اگر تم لوگوں کو یقین ہے تو ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ لیول کی آرگنائزیشن نہیں ہے. پاکستان کا خلاف ٹیم براس ٹیکس ہے، پروجیکٹ بریک اپ پاکستان ہے. آپ لوگ صرف اور صرف ایجنڈا پڑھیں اور صرف آپ اس کو پڑھ کے آپ جانیں گے کہ تکمیل پاکستان کا جو ہم نے پروجیکٹ شروع کی ہے اسٹوڈنٹ لیول پہ. آیت الخمینی کو کتنے سال لگے تھے؟ 25 سال آپ لوگوں نے پڑھا ہے، 18 سال کے پڑھے، اتنا عرصہ لگا تھا. ہم یہ کام 3 مہینے میں کر کے دکھائیں گے. اینڈ آئی ووڈ وانٹ کہ 3 مہینے بعد پلیز بھائی اور میرے سے ایک دفعہ ضرور ملیے. تھینک یو ویری مچ.